السلام علیکم۔ آپ نے کہاوت سنی ہوگی، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، یعنی آدھا علم دنیا ہی کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ذرا اس کو ایک دلچسپ اور ہولناک کہانی کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک جہاز کا صفائی کرنے والا کاکپٹ میں صفائی کر رہا تھا، تبھی اس کو پائلٹ کی سیٹ پر ایک کتابچہ نظر آیا جس کا عنوان تھا، ٹائٹل تھا، مبتدیوں کے لیے جہاز چلانے کا طریقہ۔ اس نے تجسس کے صورت میں اس کتاب کو اٹھایا اور اس کا پیج جیسے ہی پلٹا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جہاز کے انجن کو چالو کرنے کے لیے سرخ بٹن دبائیں۔ اس نے یہ پڑھا اور سرخ بٹن دبا دیا تو جہاز کا انجن چالو ہو گیا، یہ جوش میں آ گیا۔ اب اس نے دوسرا پیج پلٹا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جہاز کے انجن کو، طیارے کے انجن کو حرکت میں لانے کے لیے آپ نیلا بٹن دبائیں۔ اس نے نیلا بٹن دبا دیا اور جہاز تیزی کے ساتھ زمین پر حرکت کرنے لگا۔ اب یہ پرجوش تھا کہ کسی طرح سے جہاز اڑ بھی جائے۔ اس نے تیسرا پنا کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جہاز کو ہوا میں پرواز کرانے کے لیے آپ ہرا بٹن دبائیں۔ جیسے اس نے ہرا بٹن دبایا فوراً جہاز ہوا میں اڑ رہا تھا۔ لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب 20 منٹ کی پرواز کے بعد اس نے سوچا کہ اب زمین پر جہاز کو اتارنا ہے۔ چنانچہ اس نے چوتھا پیج کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ لینڈنگ کے طریقے جاننے کے لیے کتاب کا دوسرا حصہ خریدے۔ اب یہ دیکھیے کتنا خطرناک تھا۔ یہی حقیقت ہے ہماری عملی زندگی میں کہ ایک ڈاکٹر جس کو پورا علم نہیں وہ مریض کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، یا اسی طرح سے کوئی انجینئر اگر اس کو پوری مہارت نہیں تو وہ کوئی اگر عمارت بنائے گا وہ فوراً زمین بوس ہو سکتی ہے، ایک دم گر سکتی ہے۔ یا کوئی عالم دین اگر اس کو پوری معلومات نہیں تو وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آدھا علم رکھتا ہے، پورا علم نہیں رکھتا تو وہ غلط فیصلے لے لیتا ہے جس سے نقصانات ایک دم ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی اسٹوری میں دیکھیے کہ اس بندے نے چند ہدایات کو پڑھ لیا اور اس پر عمل کر دیا، لیکن جو اصل بات تھی جہاز کو اتارنے کی وہ اس نے جانی نہیں، تو اس لیے اس کے لیے نقصان ہوا۔ اسی طرح سے جس بندے کو ہاف علم رہتا ہے یا ادھورا علم جس کے پاس ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ بندہ اپنے آپ کو غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ مجھے تو یار بہت معلومات ہے، دوسری مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ آدھا علم، ادھورا علم یہ آپ کی پروفیشنل لائف ہی کو ڈسٹروائے نہیں کرتا بلکہ آپ کی پرسنل لائف کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس سے رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں۔ مان کے چلیے آپ کے پاس کوئی بات پہنچی، آپ کے کسی دوست، آپ کے کسی رشتہ دار، عزیز و اقارب، یا آپ کے کسی کلیگ، یا آپ کے کسی باس، یا آپ کی شریک حیات یعنی بیوی کے متعلق آپ کو کوئی خبر پہنچی اور آپ نے اس پر فوراً ریئیکٹ کیا یا رد عمل کیا، تو آپ کو پوری بات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے غلط فیصلہ لے لیا اور آپ نے اس پر عمل کر لیا، تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آدھا علم ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، اسی لیے قرآن میں اس بات کی سختی سے وعید آئی ہے کہ آپ کسی ایک بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں، ایسا نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس خبر پر ریئیکٹ کرنے سے پہلے، اس خبر پر رد عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عدم نالج کی وجہ سے یا ہاف نالج کی وجہ سے آپ اپنا ریئیکٹ دے دو اور پھر تمہیں پچھتاوا ہو جائے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ اور اس کی فتنہ فساد یہ ہاف نالج کی وجہ سے کہ ہمارے پاس کوئی کلپ آتی ہے یا کوئی خبر آتی ہے یا کوئی پوسٹ آتی ہے، ہم اس کی پوری تحقیق نہیں کرتے، اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے راہل گاندھی کے کلپس دیکھا ہوگا، اس میں کیا تھا کہ راہل گاندھی جی بیان دے رہے ہیں کہ میں ایک ایسی مشین لاؤں گا کہ جس میں ادھر سے آلو ڈالیں گے ادھر سے پیسہ نکلے گا۔ اب اتنے سے کلپ کو لوگوں نے وائرل کر دیا، اب جو بھی اس کلپ کو دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ بھئی کیسا احمق آدمی، یہ کون سی مشین ہوگی۔ حالانکہ راہل گاندھی وہ اپنا بیان نہیں دے رہے بلکہ وہ کسی اور دوسرے شخص کا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم اسے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، لوگوں میں افواہیں پھیلتی ہیں، جھوٹ پھیلتا ہے، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، کسی کی عزت ختم ہو جاتی ہے اور بہت ساری مشکلات کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کرتا ہے وہ بھی دو جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ ایک تو وہ جھوٹا ہی، وہ جس نے کہا وہ بھی جھوٹا ہے جس نے اس بات کو سنا اور آگے فارورڈ کر دیا۔
یہاں ہمارے استاد محترم ایک چھوٹی سی بات کہا کرتے تھے، میں وہ آپ کو کے سامنے بول دیتا ہوں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اس صورت میں کہ اس کا ایک کان کٹا ہوا ہو اور آپ کو کہے کہ بھائی فلاں آدمی نے میرا کان کاٹ دیا، تم میرا اس سے بدلہ لو، تو استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ آپ کبھی بھی ایک دم فوراً ریئیکٹ نہ کرو، فوراً اس پر عمل نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو آپ کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ اس نے میرا کان کاٹا، یہ اس کے دونوں کان کاٹ کے آیا ہو۔ تو یہ پہلے ضروری ہے کہ پہلے واقعے کی پوری تحقیق کریں، اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ لیکن آج کل لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا، نہ بات کو دیکھتے ہیں نہ بات کو سمجھتے ہیں، اور باتوں کو لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انتشار، پریشانی، حیرانی، لوگوں میں فتنہ فساد، عزتوں کی حتی کہ عزت، سب کچھ لوگوں میں واقع ہوتا ہے، لیکن پھر بھی خیال نہیں آتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگر کوئی جھگڑا ہوا گاؤں میں، پارٹی بازی رہتی ہے گاؤں میں، فتنہ فساد رہتا ہے، اب اگر وہاں پر جھگڑا ہوا تو جو وہاں کا لیڈر ہے، جو رہنما ہے، تو اس کے پاس ایک فریق جا کر اپنی بات کہہ دیتا ہے کہ ہمارے پاس ہم پر لوگوں نے ایسا کیا، تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے تحقیق کر لے کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے، آیا اسی بندے نے ایسا کیا ہے یا اور دوسرے نے بھی۔ یہاں ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں روڈ سے چلا جا رہا تھا، تو میں دیکھا کہ ایک پولیس والا، کوئی تھانے دار ہوگا، تو وہ گاڑی سے اتر کر بچوں کو مار رہا ہے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی اور میں جا کر وہاں پر بیچ میں انٹرفیئر کیا کہ بھائی آپ ان کو بچے کو کیوں مار رہے ہیں، آپ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ پولیس والا کہنے لگا تم کون ہوتے بولنے والے، تمہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ بہرحال بولنا تو مجھے بھی نہیں چاہیے تھا کہ مسئلہ کیا، کیونکہ مجھے تحقیق کا علم نہیں تھا۔ جب بات بڑھنے لگی تو سامنے آئی کہ اس بچے نے، ان کے ساتھ میں 2 بچے اور تھے، انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ ان کی گاڑی کے سامنے جو ٹائر ہوتا ہے وہ ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے ان تھانے دار صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے آ کر ان پر تشدد شروع کر دیا، یعنی ذاتی شروع کر دیا۔ لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو تھانے دار صحیح ہے، انہوں نے صحیح کیا کہ بھئی جب اس کی گاڑی کے سامنے اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا یا ان کے اوپر کوئی اس طرح کی کیچڑ پھینکے گا یا کوئی بھی ہوگا تو غصہ تو آنے کی بات ہے اور وہ مار سکتے ہیں، اور وہ اپنا بدل چکے، وہ بھئی آفیسر ہے۔ پھر وہاں پر بندے جمع ہو گئے، پھر ان بچوں کو بھی بلایا گیا کہ بھئی تم نے یہ ایسی حرکت کیوں کی ہے؟ بچوں نے کہا کہ ہم ان تھانے دار صاحب کی گاڑی کے سامنے ٹائر کیوں ڈالیں گے؟ دراصل کیا ہوا کہ ہم یہاں پر یہ ٹائر پڑا ہوا تھا، ہم کھیل رہے تھے اس سے، یہ کھینچ رہا تھا، میں ادھر سے کھینچ رہا تھا، تو جو بندے کھینچ رہے تھے انہوں نے چھوڑ دیا تو ٹائر جا کر روڈ پہ ایسے گر گیا۔ ان تھانے دار صاحب کو یہ لگا کہ میری گاڑی کے سامنے ٹائر ڈال دیا۔ دیکھیے یہاں پر تھانے دار صاحب نے ایک ذرا سے معاملے کو سوچا نہیں اور انہوں نے آگے فوراً ریئیکٹ شروع کر دیا، بچوں کو مار پیٹ شروع کر دی اور مسئلہ بڑھا، اور 1-1.5 گھنٹہ اس مسئلے میں الجھنے میں، اس مسئلے کو حل کرنے میں یا اس پر ڈسکس ہونے میں 1-1.5 گھنٹہ لگا، اور ذہنی توازن ان کا بھی خراب ہوا اور ہم لوگوں کا بھی ہوا۔ بہرحال تو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کاش وہ تھوڑا سا اس بات کو دیکھ لیتے یا سمجھ لیتے کہ ان بچوں سے غلطی کس طرح کی ہوئی ہے تو غالباً اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ اور مجھے بھی پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ جب تک پوری بات نہ دیکھ لی جائے تب تک کسی طرح کا کوئی ریئیکٹ کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر تحقیق کرنے سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ میں بھی غلط نہیں تھا، بچے بھی غلط نہیں تھے، غلطی صرف تھانے دار صاحب کی یہ تھی کہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے ہوئے بچوں پر آ کر تشدد شروع کر دیا۔ تو بہرحال قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بھی خبر آئے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے، اس پر ریئیکٹ کرنے سے پہلے یا اس پر رد عمل سے پہلے آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے تحقیق نہیں کی اور آپ نے اس پر رد عمل ظاہر کیا اور اس کے نقصانات ایسے ہوں کہ تم پھر شرمندہ ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھار خبروں کو وائرل کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، جس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے، معاشرے میں غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، معاشرہ بدنام ہو جاتا ہے اور بسا اوقات وہ خود بھی بدنامی کا شکار ہوتا ہے۔ سامعین کے لیے میں یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جو مذہب کو فالو کرتے ہیں، کوئی بھی مذہب ہے، مسلم یا ہندو یا کرسچینٹی، جو بھی ہمارا مذہب ہے، ہم اس لیے اس کو فالو کرتے ہیں یا ہم اس لیے مانتے ہیں کہ میرا باپ دادا اس کو مانتے تھے۔ مان کے چلیے میں مسلمان ہوں تو میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میں روایتی مسلمان ہوں، میرا نام ریاض، میرے ابو کا نام ممتاز، میرے دادا کا نام مقبول، تو میں ایک روایتی مسلمان ہوں، حقیقی مسلمان نہیں۔ میں نے اسلام کو جانا نہیں، میں نے اسلام کو پہچانا نہیں، میں نے اسلام کو پڑھا نہیں، بس میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میرا باپ مسلمان تھا اور میرا دادا مسلمان تھا۔ اور یہ نہیں بلکہ اسی مذہب میں نہیں، اکثر مذاہب کی ایسی بات ہے۔ اور اگر کبھی جب کوئی مسئلہ آتا ہے، پھر مذہب پہ کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ وہاں پر ایک دم بے چین ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار تم نے ہمارے مذہب کو ایسا کہہ دیا، ہمارے مذہب کو ایسا کہہ دیا۔ بھائی آپ نے مذہب کو پڑھا ہے کیا؟
مذہب کو سمجھا ہے کیا؟ آپ ذرا اپنے مذہب کو سمجھیں، آپ اپنے مذہب کو پڑھیں۔ آپ کیوں ایک دم بلائنڈ ہو کے چل رہے ہیں کہ بھائی آپ اس لیے ہندو ہیں کہ آپ کے باپ دادا ہندو تھے، آپ اس لیے مسلمان ہیں کہ آپ کے باپ دادا مسلمان تھے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں اپنے سامعین کو کہ آج کل ہر چیز اویلیبل ہے، آپ مذہب کو پڑھیے، اپنے مذہب کو سمجھیے، اس کے ورچوز کو بتائیے، لوگوں کو میں پھیلائیے، غلط فہمیاں نہیں۔ آپ کے مذہب میں جو خوبیاں ہیں وہ دوسرے کو بتائیے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس کے بارے میں مکمل علم حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ تو ہم جو یہ روایتی ہر چیز میں چلے ہوئے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کریں گے، فلاں آدمی نے ایسا بتایا تو ہم بھی ایسا بولیں گے، یہ روایتی سسٹم ہٹا دیجئے۔ کسی بھی کام کو کرنا ہے تو پہلے اس کو سمجھیے، پھر اس پر عمل کیجئے، اور پھر دوسروں کو اس کی دعوت دیجئے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ گمراہی، ضلالت، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی، یہ سب چیزیں سے آپ نکل جائیے۔ اب وہ وقت گیا کہ لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے، چیزیں نہیں تھی، عقل نہیں تھی، یا ان کے پاس سمجھنے کا وقت نہیں تھا، لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ سب کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے، وہ بھی مکمل، نہ کہ آدھی۔ علم کے حاصل کرنے کی ہمارے یہاں پر پرزور تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے، ہر فرد پر لازم ہے، اور اتنا تو اسے پتہ رہنا چاہیے کہ کیسے وہ اپنی عبادتوں کو، اپنے عقیدوں کو سنبھال سکے۔ تو آج میں اپنے سامعین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ تمہیں یہ کتنا علم اپنے دین کے بارے میں؟ ظاہر بات ہے آپ صرف اس لیے رمضان میں روزے رکھتے ہیں کہ مسلمان روزے رکھتے ہیں، بس آپ اس لیے حج کر لیتے ہیں کہ جی فلاں صاحب حج پر گئے تھے نویز بھائی تو میں بھی حج پہ چلا جاتا ہوں۔ لیکن حج کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، نماز کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اور عقیدہ کس کی تعلیم دیتا ہے، اس سے آپ بالکل ناواقف ہیں۔ اس لیے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس چیز پر روشنی ڈال چکا ہوں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث جبریل ہے اس میں پوچھ لیا تھا انہوں نے کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن حدیث جبریل میں ہے، آپ اسے پڑھیے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس جی میں اس لیے مسلمان کہ ابو جی مسلمان تھے، پھر میرے خالہ جان، میرے ماموں جان، میرے فلاں جان سارے یہ مسلم تو میں بھی مسلم، اور پھر اگر ہمارے معاشرے میں کوئی خرابی، کوئی فساد، کوئی عقیدے کا فساد، کوئی عمل کا فساد ہے، اگر وہ چیز ہمیں دوسرے سے پتہ چلتی ہے تو ہم سب پر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ بھائی پتہ ان کو نہیں تھا، تجھے چلا، تو اب ان کے اوپر کیوں فتویٰ؟ ان کی اصلاح کرو، ان کو سمجھاؤ کہ یہ چیز ایسے نہیں، ایسے ہے، صحیح یہ ہے، اسلام صحیح یہ ہے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، اسلام یہ ہمیں سمجھاتا ہے، نماز ہمیں ایسے پڑھنی ہے، قرآن ہمیں ایسے تلاوت کرنا ہے، اور حج ہمیں ایسے ادا کرنا ہے، اور ہمیں اس طرح کی چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ بہرحال دوستو، بات زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے میں تو صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ بہرحال اس بات پہ یہ بات شروع ہوئی تھی، یہ میں نے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ ذرا آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔